الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے میں عید مبارک اور اس کے ساتھ آپ سب کا استقبال میں کرتا ہوں۔ ابھی ہم عید الاضحیٰ منائے چند دن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام حاجی حضرات کو جو وہاں پر گئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن لوٹائے اور تمام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان ہے اسپریچول جرنی آف حج، حج کا روحانی سفر۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے تعلق سے قرآن اور سائنس میں بہت سارے ایپیسوڈس ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے آج جو ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اینڈ اسپریچول جرنی آف حج، حج کا روحانی سفر۔ اللہ تعالیٰ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ، صدقات، حج، ہر ایک کا ایک آبجیکٹیو ہے، ہر ایک کے ایک مقصد کو ہم سمجھنا چاہیے۔ اگر ان مقصد کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہماری عبادتوں کے اندر وہ لطف آئے گا، ایک ذوق پیدا ہوگا۔ نماز کے اندر لے لو آپ، روزے کا لے لو، یہ ساری عبادتیں جو ہیں حج میں، ہم اس کے آبجیکٹیو کو، اس کے مین مقصد کو ہم سمجھنا ضروری ہے۔ حج کے بہت سارے ریچولز ہم کرتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے، مگر کم ہی یہ بات کرتے ہیں کہ اسپریچول جرنیز کے بارے میں، ایک روحانی ارتقاء کے بارے میں کم ہی بات کرتے ہیں۔ فلاں حج کو جب جاتے ہیں تو فلاں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سارے مراحل، سارے مناسک حج بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ آج میں اسپریچول بینیفٹس اور حج کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقاء کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم احرام سے لیں گے۔ جب حاجی احرام پہنتے ہیں تو ان کو موت یاد آنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو کفن ہوتا ہے وہ کفن بھی سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے، سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر ہی ہم قبرستانوں میں پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح جب احرام پہنا جاتا ہے تو انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کب انسان کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے ہم تمام دوستوں سے ملتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں، اور کسی کا قرض ہمارے اوپر ہے تو اس قرض کو، بوجھ کو اتارنے کے لیے کیا کیا جو ایکچولی قرض کو ادا کیا جاتا ہے، اور تمام دوستوں سے اگر ہم نے ان کا دل دکھایا ہے
تو تمام دوستوں سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ جب احرام پہنتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں موت یاد آتی ہے، اور اس کے بعد جب میقات پر پہنچتے ہیں، میقات کے اندر چند چیزوں کو ہم دفنانا ہے، گویا کہ ہماری تدفین ہوتی ہے۔ احرام بننے کے بعد انسان کو اپنی اصلی حیثیت معلوم ہوتی ہے، وہاں پر کالا اور گورا جو بھی ہو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مومن کی ہوتی ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر جب لباس پہنتے ہیں تو ہمارے پروفیشن کے حساب سے بھی ایک ڈریس ہمارا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹرز کا ایک ڈریس ہوتا ہے، انجینئرز کا ایک ڈریس ہوتا ہے، خاکی ڈریس جو ہے نا پولیس والوں کا ڈریس ہوتا ہے، اور ہمارے فوجی بھائی ایک الگ سے جو ہے ڈریس پہنتے ہیں۔ تو اس دنیائی حیثیت سے ہر ایک کا بھی ایک ڈریس ہوتا ہے، ہر ایک کا بھی ایک لباس ہوتا ہے جس سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور شہنشاہ کا لباس کیا ہوتا ہے اور عام آدمی کا کیا لباس ہوتا ہے، یہ لباس سے بھی ہم پہچانے جاتے ہیں۔ مگر وہاں پر ہم احرام جب باندھتے ہیں تو نہ کالا نہ گورا، کون افریقن ہے، کون انڈین ہے، کون پاکستان ہے، کون یوروپین ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو میقات پر جب ہم پہنچتے ہیں تو پہلے ہماری انا کو دفن کرنا ہوگا۔ یہ ایگو، انسان کے اندر جو ایگو ہوتی ہے، میں پن جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اسے دفنانا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حج کا تم ارادہ کرتے ہو، حج کے مہینے تو تمہیں معلوم ہے، اور جب حج کا ارادہ کرتے ہو تو چند چیزوں سے تم رکنا چاہیے۔ نمبر 1 بے حیائی اور فسق و فجور اور گالی گلوچ۔ دیکھیے 3 چیزیں جو ہے انسانوں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی یہ 3 کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بے حیائی کی مثال دی ہے، خنزیر کی مثال دی ہے جو بے حیا جانور ہے، اور انہوں نے کتے کی مثال دی ہے جس کا کام ہے لڑنا جھگڑنا، جو دوسروں کے اندر عداوت پھیلانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتے کی صفت انہوں نے بیان کی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا انانیت، یعنی فسق و فجور کے اندر اپنے باپ داداؤں کے کارنامے بیان کرنا اور ان کی تعریفیں کرنا اور خود اپنی تعریف کرنا، خاندان والوں کی تعریف کرنا۔ یہ فسق و فجور جو ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہم میقات کی جگہ پر ہم کو دفنانا ہوگا۔ انسان کی انانیت کو، انسان جو ہے نا اس کی بے حیائی کے جو جراثیم ہوتے ہیں اس کو دفنانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گالی گلوچ جو منہ سے جو زبان سے جو بکتا ہے، اس ساری چیزوں کو حج کا ارادہ جب ہم کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان ساری چیزوں کو وہاں پر میقات میں وہاں پر ہم دفن کرتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں ان 3 چیزوں کی، تو ہمارا ایک ہی منظر ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نیت کرتے ہیں 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں میقات میں، نماز پڑھنے کے بعد ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ اس دنیا کے فسق و فجور کو، یہ بے حیائی کے کاموں کو، گالی گلوچ کو، ان ساری چیزوں کو ہم دفنا کر میقات میں ہم جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم، میں حاضر ہو رہا ہوں یا بار تعالیٰ، اس شیطان کے صفات کو جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، میں اس کو میقات کے اندر جو ہے نا دفنا کر اس کی تدفین کر کے میں نکل رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک اللہم، اور میں حاضر ہو رہا ہوں یا اللہ۔ یہ حاضر ہونا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اعلان کرو، منادی کرو، حج کی منادی کرو، اور جو لوگ جو ہے نا وہ پیدل بھی آئیں گے، اونٹوں پر بھی آئیں گے اس کعبۃ اللہ کی جانب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ کھینچ کھینچ کر یہاں پر جمع ہوں۔ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہی پہلے جو ہے جب انٹر ہوتے ہیں تو پہلی ہماری نظر میں
काबेत अल्लाह हमें दिखाई देता है। कितने बरसों से हमने इंतज़ार किया इस काबेत अल्लाह को अपनी आंखों के सामने देखें। ये खौफ तारी होता है। ये एक इंसानों के जिस्म के अंदर एक लर्जिश तारी होती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि कुरान पाक को अल्लाह ताला का कलाम जब पढ़ाया जाता है तो वो मोमिनों के दिल दहल जाते हैं, जिस्म पर रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के पहला जो घर जो है, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 और 97 में अल्लाह ताला फरमाता है, इबादत के लिए वो पहला घर है काबतुल्लाह जिसकी तामीर हुई है, जहाँ पर खैर व बरकत है और सारे इंसानों के लिए ये हिदायत सेंटर है, ये हिदायत का मरकज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम इंसानों के लिए खैर व बरकत है और ये इसके अंदर बरकतें ही और इसके अंदर अमन है। तो ये अल्लाह ताला के घर को अपनी आँखों के सामने जब हाजी देखता है तो उसकी कैफियत कपकपाहट पैदा होती है और अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, जिस तरह मुझे तेरे घर का मुझे दीदार कराया है, इसी तरह रोज़े महशर में मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार भी मुझे करा दे या बार ताला। ये दुआ भी करनी चाहिए कि जब काबतुल्लाह को हम जब देखते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसी तरह तेरा दीदार भी रोज़े महशर में हमें करा दे। ये दुआ हमें जब खाने काबा को देखते हैं तो ज़रूर व ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का दीदार जो है ये मोमिन के लिए बहुत ही बड़ी एक जो है एक खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला का दीदार हमें रोज़े महशर में नसीब हो। उसके बाद हम अंदर एंटर होते हैं और हजर अस्वद जो काबतुल्लाह के मशरिक़ में जो है उसे हम ये लेफ़्ट साइड में रखते हैं और हम हाथ से हजर अस्वद को चूमते हैं। हदीसों के अंदर ये बात आती है कि हजर अस्वद को चूमना गोया कि अल्लाह ताला के हाथ में हाथ देने के बराबर है, अल्लाह ताला से बैत करने के बराबर है, अल्लाह ताला से वादा करने के बराबर है। अगर हम सही माने में अगर समझें तो हमारे अंदर खौफ पैदा होना चाहिए कि हम हजर अस्वद को नहीं चूम रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं और अल्लाह ताला से ये अहद कर रहे हैं और अल्लाह ताला से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि या बारे ताला, जो ज़िंदगी पहले मेरी साबिक़ ज़िंदगी थी वो ऐसे ही गुज़र गई, अब मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि तेरे अहकाम तेरे क़वानीन के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी मैं गुजारूँगा। ये अहद करके जो तवाफ़ हमारा शुरू होता है और हमारा तवाफ़ जो शुरू होता है वह एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये ताकीद की है कि हमारा तवाफ़ जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके पीछे हम गौर करने की बात है कि इस कायनात के अंदर, गैलेक्सीज़ के अंदर सारे गैलेक्सीज़ जो हैं, कहकशाएँ हैं, सारे जो है ना एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन जो घूम रही है, सूरज के अतराफ जो हमारी ज़मीन घूम रही है वह एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही घूम रही है। और सारी कहकशाएँ और सारे गैलेक्सीज़, तमाम के तमाम बड़ी चीज़ें जो कायनात के अंदर जो घूम रहे हैं वह एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। ये बड़ी चीज़ों को छोड़िए, छोटी चीज़ें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं एटम के अंदर वो भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। तो हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सारी कायनात के अंदर जो चीज़ें भी सर्कल के अंदर जो घूम रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। आए मेरे रब, मैं भी जिस तरह कायनात तेरे नज़्म के मुताबिक और तेरे आर्डर के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक जो है ये पूरी कायनात जो चल रही है, यहाँ तक कि एटम का जो ज़र्रा भी जो है ना तेरी कायनात में जो हुक्म है उस हुक्म की हुक्म उदुली नहीं कर रहा है, बल्कि हुक्म की फर्माबरदारी कर रहा है। या बारे ताला, इस तवाफ़ के ज़रिए से भी यहाँ से जाने के बाद मैं तेरे अहकाम पर चलने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये है इंडिकेशन, ये पूरे जो है ना सिम्बल्स हैं, सिम्बल्स के ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि तवाफ़ क्या है। और तवाफ़ जो है ना 7 तवाफ़ी हैं, जैसा कि कहा गया है कि 7 आसमान हैं, 7 ज़मीन हैं, 7 बर्रे आज़म हैं,
7 کانٹیننٹس اور 7 سمندر ہیں، اور ویکس آف دا ویکس کے اندر ایک ویک کو 7 دن ہوتے ہیں. یہ 7 کا لفظ جو ہے نا کل یعنی ٹوٹالٹی کو استعمال کیا گیا ہے. 7 کا جو ڈیجٹ جو ہے 6 + 1 = 7 نہیں، بلکہ کل کے کل ان ٹوٹل میں یہ سرکل کے اندر جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں. تو میں ایسے ہی زندگی کے اندر بھی تیرے کہنے کے مطابق ساری نظام جو ہے نا، نظام کائنات جس طرح اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف کر رہا ہے، اے میرے رب میں اسی طرح تیرے اطراف جو ہے، تیرے احکام کے اطراف میں اسی طرح میں گھومتا رہوں گا. اس کے بعد ہم مقام طواف 7 چکر ہونے کے بعد ہم جو ہے مقام ابراہیم پر آتے ہیں. مقام ابراہیم جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ. تو مقام ابراہیم پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس مقام پر کھڑے ہو کر ہمارے اندر ایک تصور آنا چاہیے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے ہجرت کی، بادشاہ وقت سے مخالفت کی، اور تمام قوم سے اور یہاں تک کہ اپنے باپ سے مخالفت کی، اور وطن چھوڑ کر ایک وطن سے دوسرے وطن، دوسرے سے تیسرے پھرتے رہے کہ اس توحید کے پیغام کو کیسے پہنچائے. کتنی دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دعائیں جو گلوبل لیول، یونیورسل لیول کی جو دعائیں تھیں، جو پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کیے، یہ دعائیں جو ہیں ہمیں یاد آنا چاہیے. اور ہم نماز کے اندر 2 رکعت نماز کے اندر ہم پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں ہم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ شرک سے بیزاری، میں تمام سے میں بیزار ہوں، میں میری قوم سے بیزار ہوں، میں ابا جان سے بیزار ہوں، اور یہاں کی حکومت سے میں بیزار ہوں، اور میں اس راستے پر میں جا رہا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. انی وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں سارے چیزوں کو چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو، پورے چیزوں کو چھوڑ کر میں یکسو ہو کر پورے اٹینشن کے ساتھ اس راستے کی طرف میں جا رہا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، وہ محیایا میرا جینا، وہ مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ رب العالمین کے لیے. اپنے آپ کو سبمیشن کیا، اپنے آپ کو سرنڈر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور پہلی رکعت میں جو ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، شرک سے بیزاری، شرک سے کمپرومائز نہیں ہے. چاہے آپ کے سامنے مال کے انبار لگائے جائیں، چاہے آپ کو عہدہ بڑے سے بڑا عہدہ آپ کو دیں، حسیناؤں کو لا کر پیش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفرز آئے تھے، آپ خوبصورت لڑکی کو چاہتے ہیں، خوبصورت لڑکی ہم عطا کریں گے. آپ دولت کے انبار چاہیں گے، دولت کے انبار ہم لگا دیں گے. اور آپ بڑے سے بڑا عہدہ چاہتے ہیں، آپ کو ہم لیڈر تسلیم کر لیں گے. مگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام چھوڑ دیجئے. تو وہاں پر کہا گیا تھا لکم دینکم ولی دین، نو سرنڈر اٹ آل. ان کا دین انہیں مبارک ہو، تمہارا دین تمہیں مبارک. تو شرک کے معاملے میں سرنڈر نہیں ہے. پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ یہی ہے. تو اسی لیے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے. دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا جاتا ہے. قل ھو اللہ احد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں، اور کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم صرف جو ہے نا ہماری عبادتوں میں ہی قل ھو اللہ احد نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں قل ھو اللہ احد کہو کہ اللہ یکتا ہے. تم صرف زبانی دعویٰ نہیں کرنا ہے، بلکہ دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو پہنچایا، شرک سے بیزاری. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح سے الگ الگ آئیڈیالوجیز کو استعمال کر کے شرک سے بیزاری کا پیغام
قوم کے سامنے پیش کیا، بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا، تو اسی طرح ہم دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، ہر کارنرز کے اندر ہماری یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ صرف مسجدوں کے اندر نہیں، صرف کعبۃ اللہ کے مقام ابراہیم تک ہی نہیں، بلکہ ہماری صلاحیت، ہماری استطاعت کے مطابق ہم اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ دور آج اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ اس توحید کے پیغام کو پہنچائے، اسی لیے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھایا جاتا ہے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ زمزم جو ہے نا امیدی میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک امید کی کرن ہے، جہاں ہمارے سارے ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ زمزم ہمیں درس دیتا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے، زمزم ہمیں درس دیتا ہے کہ جہاں پر پورے جو ریسورسز جب ختم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ زمزم آج تک موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک بھی یہ زمزم کا پانی لوگ لاکھوں کروڑوں حاجی لیتے آئیں گے، اور زمزم کی جو ہے نا میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ زمزم کے مقام پر جا کر ہم زمزم پیتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں یاد آتی ہے، کیسے اس چھوٹے بچے نے سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پیشکش کی کہ بیٹے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر چوں چرا کے، بغیر ہیزیٹیشن کے جو جواب دیا تھا، اس جواب کو قرآن پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ابو، اے میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان کر دیجئے، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، آپ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے جب ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم صحیح کرنے جاتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ ایک جد و جہد ہے۔ پہلے مقام ابراہیم پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، پھر جب زمزم ہم نے پیا تو ہم اسماعیل علیہ السلام کی یادوں کو ہم تازہ کیا۔ پھر ہم جب صحیح کر رہے ہیں، صحیح کے معنی جد و جہد، کوشش، انسان ایفرٹس کرنا ہے۔ جد و جہد ایفرٹس کا نام صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یہ صفا اور مروہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دیا؟ تا قیامت تک وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں، جو صفا سے مروہ تقریباً 1.25 کلومیٹر ہے، تو وہاں پر جاتی ہیں، اور جب صفا پر ہم، صفا کی پہاڑی کا جو آج بھی کچھ حصہ باقی ہے، صفا کا جو پہاڑی کا جو حصہ باقی ہے، اگر دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو پیغام، قرآن پاک کا پیغام، اسلام کا پیغام، کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر مکے والوں کو وہ پیغام پہنچایا تھا کہ اس پہاڑ کے میں دونوں جانب دیکھ رہا ہوں، اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں، اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو خطبہ تو حضرت ابراہیم، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے سننے پر تمام جو ہے نا مخالفت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ صفا پہاڑی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہمیں آتی ہے، اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کی یاد تو صفا سے نکل کر مروہ تک پہنچتی ہیں۔ صفا جو خلوص جو ہے نا، صفائی کے ساتھ خلوص کی جو محبت ہوتی ہے، اس کا نام صفا رکھا گیا۔ ان اڈلٹریٹڈ لو، انکنڈیشنل لو، خلوص کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت انہوں نے دکھائی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے،
کتنے قربانیاں پیش کی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے. اس کے اندر بچے کو جب دودھ کے لیے، بچے کو جب غذا کے لیے جو صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پھر وہاں سے مروہ تک جاتے ہیں، پھر مروہ سے جو ہے نا پھر صفا تک آتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی انسان آ رہا ہو. یہاں پر بچہ رو رہا ہے تو آخر کار وہ زمزم کا چشمہ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، طواف جو ہم کرتے ہیں، 7 طواف جو ہم کرتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اور یہاں پر جو صحیح کرتے ہیں، صحیح میں بندوں کی محبت. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی خاطر وہ محبت، جو ماں کی محبت جو ہے بیٹے کو، جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈالی ہے، وہ ماں کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے 7 چکر کو جو کاٹے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک ہر حاجی جب جاتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت، مناسک حج کے اندر وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو جو ہے نا چکر لگانا ہی ہے. اس کے بعد صحیح کرنے کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد ہمیں آتی ہے. اور اس کے بعد جب حلق کرتے ہیں، حلق کا یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے سر کے بال پکڑ کر میری بری عادتیں، میری نفسانی خواہشات کو میرے سے نکال دے، میرے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو فلٹر کر دے، میرے سر کے بال پکڑ کر. بال ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر کھانے میں بھی اگر یا سالن میں آ گیا تو ہم کراہت محسوس کرتے ہیں. تو ان بالوں کو جو ہے نا ہم شو آف کرنا ہے اور مڑانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ جو زندگی پہلے میری تھی اس کو میں شو آف کر رہا ہوں، اس کو میں منڈوا رہا ہوں، اور پھر میری زندگی جو ہے نا نئی زندگی انشاءاللہ ہونے والی ہے. یہ حلق کرنے کا ایک پیغام ہے. یہ پورے سمبولک چیزیں ہیں. یہ سمبولک چیزوں کو ہم بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. یہ جو عمل یہاں تک جو ہوا یہ عمرے کا جو ہے نا عمل ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم رومز کو چلے جاتے ہیں. جب جو ایام حج ہوتے ہیں وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، پہلے جو ہے نا پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیٹس فکس کیے ہیں وہ ڈیٹس کے مطابق ہم پہلے مینا پہنچتے ہیں، مینا سے عرفات پہنچتے ہیں، اور عرفات کے بعد پھر مزدلفہ پہنچتے ہیں، پھر مینا پہنچتے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو سفر جو ہے یہاں پر چند باتیں بہت ہی اہم ہیں. ہم مینا پہنچنے کے بعد پھر ہم عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں. عرفہ کیا ہے؟ عرفہ کے معنی پہچاننا، ٹو نو سم تھنگ. حضرت روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں پر پہچانا تھا، اور وہاں پر جبل رحمت ہے، ایک پہاڑی ہے جو جبل رحمت ہے. روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پہچانا تھا، ان کی پہچان ہوئی تھی وہاں پر. اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت رہی کہ وہ ندامت کے آنسو بہاتے رہے اپنے اس بھول کی وجہ سے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمارے سے جو بھول ہو گئی اس پر ہم ندامت کے آنسو بہانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ہم اپناتے ہوئے ہماری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور وہاں پر دعائیں کرنی چاہیے عرفات کے میدان میں. اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جیسا اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، جو پہچاننے کی جو صلاحیت پیدا کی تھی، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے تھے. ٹو نو سم تھنگ یعنی عرفہ کے معنی نالج. اور پھر اس کے بعد ہم رات کو ٹہرتے ہیں مزدلفہ میں. عرفات سے جو ہے مزدلفہ آتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشہر الحرام کہا گیا. مشہر یعنی شعور، کانشیسنس کو مشہر کہا جاتا ہے عربک کے اندر. تو عرفات سے ہم مشہر الحرام پہنچتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں.
پھر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہمارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اسی طریقے سے ہم تمام جاہلیت کے رسوم کو چھوڑ کر توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ہم نہیں معبود بناتے، اور معاشر الحرام میں ہم دعائیں کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، تمام کے تمام دور دور میدانوں میں، وادیوں میں اور پہاڑوں میں سفید چادر ہی نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح آسمانوں پر تارے نظر آ رہے ہیں اسی طرح میدان جو ہے وہاں پر جو میدان میں سفید چادریں نظر آ رہے ہیں۔ کیسا روح پرور منظر ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور وہاں پر ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر کانشیسنس یعنی ایک شعور ہمیں آ گیا ہے۔ وہاں سے ہم نے نالج حاصل کی تھی۔ عرفہ کے میدان میں نالج ہم نے کیا حاصل تھی؟ وہاں پر عرفات کے میدان میں ایک مشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اس مشن کو ہم عرفہ کے میدان میں یاد کر رہے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں یاد کرنے کے بعد پھر مزدلفہ میں اس مشن کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ حجۃ الوداع میں پچھلے ایپیسوڈ میں نے اس بات کو کہا ہے کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا مشن دیا تھا؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، تو حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچاتے رہنا، ان تک یہ قرآن پاک کا پیغام پہنچاتے رہنا۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسری میری سنت، جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ پیغام جو ہے ایک مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو حجۃ الوداع کی شکل میں ہمیں دیا تھا، اسے ہم آ کر رات بھر مزدلفہ میں یاد کر رہے ہیں۔ اے میرے رب، اس مشن کو، اس پیغام کو، قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو میں بھول گیا تھا۔ اب میں حج سے جانے کے بعد اس طرح پیغام کو جو عرفات کے میدان میں نے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کہ حج سے جانے کے بعد میری ساری زندگی اس مشن میں لگے گی، دوسروں تک قرآن پاک کا اور حدیث کا پیغام میں دنیا آخری سانس تک میں پہنچاتا رہوں گا، اور اسی میں میری موت آ جائے۔ یہ عہد کریں ہم مزدلفہ میں، اور وہاں پر ایک شعور، ایک کانشیسنس بیدار ہو، اور ہم وہاں پر مزدلفہ میں کنکرے چنتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ڈے ہمیں مینا پہنچنا ہے۔ مینا پہنچ کر ہم ان 3 شیطان ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ آپ مینا میں نہیں چنتے وہ کنکرے، آپ جو 70 جو کنکرے جو چنتے ہیں، پہلے 7 پھر 21 پھر 21 پھر 21، 21 + 21 + 21 + 7 = 70، 70 کنکرے جو چنتے ہیں۔ مینا میں کیوں نہیں چنتے، مزدلفہ میں ہی کیوں چنتے ہیں؟ اس کی وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کنکریاں ہم مزدلفہ میں ہی چنتے ہیں، 70 کنکریاں، یہ اس لیے کہ مزدلفہ کا ایک پارٹ ہے، مزدلفہ میں ایک پارٹ ہے، اس پارٹ میں ایک وادی ہے، وہ اس وادی میں، اس وادی کا نام ہے وادی محصر۔ وہ وادی محصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ کا لشکر وہاں پر آیا تھا، اور ابرہہ کا لشکر اس لیے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، خانہ کعبہ کو توڑنے کی نیت سے آیا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں فرمایا گیا ابابیل کے ذریعے سے ہم نے ہاتھیوں کے لشکر کو، یعنی وہ ابرہہ کے لشکر کو کیسے ختم کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا ابرہہ، اس کو چھوٹے چھوٹے ابابیل جو پرندے ہیں ان کی چونچ کے اندر ایک بٹانے کی شکل میں ایک
بہت ہی ایک بٹانے کی شکل میں، ایک مٹر بٹانے کی شکل میں، جو چونچ کے جو کنکرے، وہ کنکر نیوکلیئر میزائلز کا کام کیے اور تمام ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیے، اور ابرہہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو یہ انڈیکیشن ہے کہ کتنے ابرہہ پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، کتنے قارون پیدا ہو رہے ہیں، کتنے حامان، کتنے قارون، کتنے نمرود۔ ان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، باطل قوتوں سے ہم لڑنا ہے۔ شیطان پر تین پتھر مارنے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا ان شیطانوں کو رسمی طور پر ریچولز کے طور پر صرف ہم پتھر نہیں پھینکنا ہے، کنکرے نہیں پھینکنا ہے، بلکہ ہم باطل قوتوں کو، ابرہہ جیسی قوتوں کو جو دنیا کے اندر ہمیشہ سے رہیں گے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ تو ہر دور میں حق و باطل کی ایک جنگ ہوگی۔ تو ہم ان کنکریوں کو لے کر مینا میں جاتے ہیں اور شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 3 شیطان کہا جاتا ہے، ہر زمانے میں 3 شیطان، بڑے بڑے شیطان موجود ہوتے ہیں، اور قیامت تک بھی یہ 3 شیطان رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو آ کر ان کو بہکایا شیطان، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ تو انہوں نے کنکریاں پھینکی تھیں، مگر ایک اور سمبولک وے میں اگر ہم جائیں تو 3 شیطان دنیا کے اندر ہر وقت ہیں اور موجود رہیں گے۔ ان سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ حج سے ہم آنے کے بعد وہ 3 شیطان کیا ہیں؟ پہلا شیطان مزل پاور، دوسرا شیطان منی پاور، اور تیسرا شیطان منی پاور کے بعد مائنڈ پاور۔ مزل پاور، منی پاور، مائنڈ پاور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ مزل پاور چاہے قوموں میں ہو یا ایک فرد میں ہو، اس کی بہترین مثال جو ہے نا مزل پاور سے دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا جو بادشاہ فرعون مثال ہے۔ فرعون جیسا جابر بادشاہ جو مزل پاور، جو حکومت سے دوسروں کو دباتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کو قتل کرتا ہے، بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، لڑکوں کو۔ تو اس مزل پاور کا مقابلہ ہم کرنا چاہیے۔ یہ پہلا کنکر ہے۔ دوسرا کنکر منی پاور، یہ یہودی عیسائی تمام بینکس پر قبضہ کر چکے ہیں، اور اس کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، سودی نظام کے ذریعے سے پوری دنیا کے خون کو چوس رہے ہیں، اور غریب کو اور غریب بنا رہے ہیں، امیر کو اور امیر بنا رہے ہیں۔ چند لوگوں کے پاس رہ گئی یہ دولت، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس منی پاور کا مقابلہ کرنا ہے۔ منی کے ذریعے سے کیسے انسان کو غلام بنایا جا رہا ہے ہر زمانے میں۔ فرعون جو ہے نا مزل پاور ہے، اور حامان بہت انٹیلیجنٹ تھا، وہ مائنڈ پاور ہے۔ مائنڈ پاور کے ذریعے سے تھنک ٹینک جسے کہتے ہیں، اسلام کو کیسے نیچا دکھانا اور اسلام کے خلاف کیسی تدبیریں کرنا۔ بہت سارے ایپس آج آ چکے ہیں، بہت سارے ایپس میں جا کر دیکھیں اسلام کے خلاف کتنے لوگوں کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کی صحیح تصویر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمارا رول کیا ہے، ہم کتنی کتابیں لکھ رہے ہیں، ہم کتنے میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کو کتنا استعمال کر رہے ہیں۔ اس منی پاور کے ساتھ اس مائنڈ پاور جو تھنک ٹینک ہے، اس کا بھی ہم مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 شیطان ہیں، مزل پاور، منی پاور اینڈ مائنڈ پاور۔ یہ 3 شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد ہم آ کر خانہ کعبہ کو رپورٹنگ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک سپاہی ایک فتح کرنے کے بعد جو ہے لوٹتا ہے اور اس کے بعد پھر سے وہاں پر حلق کراتا ہے اور خانہ کعبہ کو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو وہاں پر جو قربانی پیش کی جاتی ہے، جب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی مینا پہنچتا ہے، مینا میں قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ جب بیٹل فیلڈ کے اندر جب آپ فیڈ ہو جائیں گے تو جان کا نذرانہ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا، قربانی پیش کرنی ہوگی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اہل مومنین کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، در حقیقت میں وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو قربانی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ مینا میں جب ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یا بار تعالیٰ صرف بیٹل فیلڈ میں ہی میں نہیں لڑوں گا، صرف یہ مزل پاور، منی پاور اینڈ مائنڈ پاور، یہ شیطانوں سے ہی نہیں لڑوں گا، بلکہ اگر وقت پڑے تو میں اپنی جان کو ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ ہے ان شارٹ حج کا پیغام، اسپریچول جرنی آف حج، روحانی سفر ہے یہ حج۔ تو تمام میں حاجیوں سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مشن کو لے کر آئیں۔ اس مشن جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں اس پر عملاً جو ہے معاشرے کے اندر نافذ کریں۔ یہ صرف ریچولز کا نام نہیں ہے حج، مگر ہمارے اکثر حاجی صرف ریچولز تک رہتے ہیں۔ اس کے اسپریچول بینیفٹس کیا ہیں؟ حج کا جو سفر جو ہے اس سے ہم نے کیا پیغام لے کر ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے حاجی اپنے پرپس لیس لائف کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کے اندر کوئی شعور نہیں اور بیداری نہیں، جس طرح پہلے تھے ویسے ہی پھر اپنے کاموں میں، وہ مشن بھی یاد نہیں، وہ حج کا پیغام بھی یاد نہیں۔ یہ ایک ریچولز کی حد تک ہم نے اس حج کو رکھ لیا ہے۔ اسپریچول کی جو جرنی ہے اس کو ہم نے ریچولز یعنی مناسک حج تک ہم نے لمٹ کر دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔